غیور نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اس ماہ مبارک میں 5 جمعے عطا کیے اور ماہ مبارک کا یہ آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دینے کے لیے منبر پر اپنا خط مبارک رکھتے ہیں اور 3 مرتبہ آمین آپ نے فرمایا۔ بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امی کھڑے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس محفل میں میرا ذکر ہو اور وہاں پر مجھ پر درود و سلام نہ پڑھا جائے۔ تو میں نے اور حضرت جبرائیل نے آمین کہا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی ام الآل صحابہ وسلم۔ پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوسری مرتبہ آمین اس لیے کہا کہ جبریل امین نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ضعیف ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ خوش قسمت ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، ہم اس کو ایک غنیمت سمجھیں کہ ہمارے ماں باپ زندہ ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی دولت اس دنیا میں اگر کوئی چیز ہے تو اس کے ماں باپ ہیں۔ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور اسی بنا پر ہم اپنے ضعیف ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں، یا تو ان کو چھوڑ دیتے ہیں یا پھر کسی ایک جگہ پر ان کو لے جا کر رکھ دیا جاتا ہے اور وہاں پر کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امی کی دعا پر آمین کہا۔ ہم تمام پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امی کی دعا پر آمین اس لیے کہا کہ حضرت جبریل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس نے اللہ سے اپنی مغفرت اور بخشش نہیں کروائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہوگا کہ اب سے 3.5 گھنٹے کے بعد ہم روزہ کھول لیں گے، یہ رمضان کے ماہ مبارک کا آخری دن ہے، چند گھنٹے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انسان کی مقدر بدلنے کے لیے، انسان کی تقدیر کو بدلنے کے لیے، ایک گناہگار جو اپنے گناہوں کے سمندر میں ڈوب رہا ہے، اس کے لیے اس ماہ مبارک کا ایک لمحہ بھی کافی ہے کہ اگر اس نے اپنے پورے خلوص اور پورے اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اپنے جرم کا، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دعا کرے کہ پروردگار، رحمت کا مہینہ ہے، تیری رحمت جوش میں ہے۔ وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کون میری رضا چاہتا ہے۔ اگر اس چند گھنٹوں میں بھی اگر آپ اور ہم مل کر اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعا کریں کہ پروردگار، یہ ماہ مبارک رخصت ہونے سے پہلے
تو ہم گناہگاروں کی مغفرت اور بخشش فرما دے۔ ہم دعا کریں کہ اللہ یہ آخری دہے کا آخری دن ہے جو جہنم سے نجات کا ہے، اور ہمارے اعمال یقیناً اس میں بہت سے گناہ اور غلطیاں ہوں گی، اور ہو سکتا کہ ہم اپنے اعمال کی بنا پر جہنم ہم پر واجب کر لیے ہوں گے۔ اگر ہم اللہ سے رجوع کریں کہ پروردگار معاف کر دے، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی اپنی شان کے مطابق ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ ہم نے اس ماہ مبارک میں قرآن کی تلاوت کی، تراویحوں میں کھڑے ہو کر قرآن کو سنا، شب بیداری کی، ہم نے قرآن کی بہت تلاوت کی۔ یاد رکھیے، قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ جتنے معجزے دوسرے رسولوں کے ہوئے وہ وقتی تھے، مگر یہ جو معجزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ صبح قیامت تک رہنے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی سب سے بہترین عبادت قرآن ہے۔ اللہ ہم تمام کو توفیق دے کہ اس ماہ مبارک کے گزر جانے کے بعد بھی ہم اللہ کے کلام کو نہ صرف اس کو روز بوسہ دیں، بلکہ روز اس کی تلاوت کریں۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ ہم تمام کو یہ بھی توفیق دے کہ اس ماہ مبارک کے گزر جانے کے بعد بھی ہم کم سے کم ایک مہینے میں 3 روزے رہنے کی اللہ ہم کو توفیق دے۔ اس لیے کہ جنید بغدادی نے دیکھا کہ ایک مرتبہ وہ مسجد کو جا رہے تھے، آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو مسجد کے باہر بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ جنید بغدادی نے اس سے پوچھا، تو ملعون شیطان ہے، تو یہاں پر کیا کر رہا ہے مسجد کے باہر؟ تو وہ اس نے کہا کہ جنید، میں اندر جانا چاہتا ہوں مسجد کے اندر۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے، میں اندر نہیں جا سکتا۔ دوسرا شخص روزے کی حالت میں ہے اور لیٹا ہوا ہے۔ جنید بغدادی نے پوچھا کہ بتا تو اندر کیوں نہیں جا سکتا؟ تو اس نے کہا جو نماز پڑھ رہا ہے روزے دار ہے، جو آرام کر رہا ہے وہ بھی روزے دار ہے۔ اگر میں اس روزے دار کے قریب جاؤں گا تو اس روزے دار کی سانس اگر مجھ پہ پڑ جائے گی تو میں ختم ہو جاؤں گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ روزے دار کا مقام ہے۔ ہم نہ صرف حلال چیزوں کو چھوڑ دیے، بلکہ ہم نے آنکھ کو بھی اپنی بچا کر رکھا، اپنے کان کو بچا کر رکھا، اپنی زبانوں کو بچا کے رکھا۔ اب جب یہ مہینہ گزر جائے گا، شیطان ملعون زنجیروں سے جو جکڑا ہوا تھا اس کو کھول دیا جائے گا، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حرام چیزوں کی طرف پلٹ کر نہ دیکھیں، ہم اپنی آنکھ کو بچا کر رکھیں، اپنے کان کو بچا کر رکھیں، اپنی زبانوں کو بچا کر رکھیں۔ یہی یہ ماہ مبارک اس کی ٹریننگ ہم کو دیتا ہے کہ سال کے 11 مہینے بھی ہم اسی طرح گزارنے کی کوشش کریں جس طرح ہم نے اس ماہ مبارک کو گزارا۔ اور علماء کرام نے فرمایا کہ اگر کسی کا رمضان روزے قبول ہوئے، اس کی قبولیت کی نشانی یہ ہے، بلکہ شیخ مجدد الفتانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے رمضان اس کا کیسا گزرا، وہ کامیاب وہی ہوا جس نے آنے والے 11 مہینے میں اپنی زندگی کو، اپنے روزمرہ کی زندگی کو اس طرح گزارا جس طرح اس نے رمضان میں گزارا تھا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔
حدیث شریف میں آیا، امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین و آسمان کو بنانے سے 1000 پہلے اللہ نے سورہ یاسین اور طٰہٰ کو ظاہر کیا تو فرشتوں نے پکار کر کہا کہ مبارکباد ہو اس امت پر جس پر یہ قرآن کریم نازل ہوگا، بشارت ہو ان زبانوں پر جو اس قرآن کی تلاوت کریں گے، مبارک ہو ان سینوں میں جن میں یہ قرآن کو محفوظ رکھیں گے۔ 1000 سال پہلے زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یاسین اور طٰہٰ کو ظاہر کیا تو فرشتے مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں سورہ المائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا کہ اگر تو عذاب دے انہیں تو وہ بندے تیرے ہیں، اگر تو بخش دے ان کو تو بلا شبہ تو سب پر غالب اور بڑا دانا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی آیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں آیا، صحابہ کرام سے ہم کو معلوم ہوا کہ رات بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے یہ قرآن کی آیات پڑھ کے رو رہے تھے۔ کیا تھی آیات کہ اللہ اگر تو عذاب دے انہیں تو وہ بندے تیرے ہیں، اگر تو بخش دے ان کو تو بلا شبہ غالب، تو سب پر غالب ہے اور بڑا دانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے حبیب کیا چاہتے ہیں، جبریل امی کو بھی جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے میری امت کی بخشش کی فکر ہے۔ رحمت اللہ عالمین نے فرمایا کہ مجھے میری امت کی بخشش کی فکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبریل امین سے کہتا ہے کہ جاؤ اور میرے حبیب کو خوشخبری سنا دو کہ ہم ان کی امت سے ایسا کوئی سلوک نہیں کریں گے جس سے ان کو ناگوارا گزرے، ہم ان کو خوش کریں گے اور ان کی امت کو کامیاب کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، جنہوں نے راتوں میں اٹھ کر ہمارے لیے دعائیں کی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ زمر میں کہ میرے بندوں نے جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں، اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں۔ یقیناً اللہ تعالی بخش دیتا ہے سارے گناہ کو، بلا شبہ وہی بخشنے والا ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قرآن کریم کی آیات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرک آئے، غیر مسلم آئے اور آ کر عرض کیا کہ یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پیغام بہت اچھا، ہم اس کو مانتے ہیں، مگر ہم نے بہت قتل کیے، ہم نے بہت زنا کیا، اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ اگر ہم آپ کا دین قبول کر لیں گے اور اگر ہم کو سزا ملے گی تو ہم اپنے پرانے دین پر قائم رہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ زمر میں کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، اللہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اور اس قرآن کریم کی آیات کے سلسلے میں حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی ساری دولت میرے سامنے لا کر رکھ دیا جائے تب بھی میں اس آیات کا سودا کرنے کو تیار نہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم پکار کر کہہ رہا ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اللہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے حامیم تنزیل کتاب من حامیم فرمایا، یہ حروف مقتطعات ہیں، حامیم تنزیل کتاب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے تنزیل کتاب مبین۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اس سورے میں اللہ فرما رہا ہے
کہ اتاری گئی یہ کتاب اللہ تعالی کی طرف سے جو زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، جو توبہ قبول کرنے والا ہے، جو سخت سزا دینے والا ہے، فضل و کرم فرمانے والا ہے، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ حامیم تنزیل کتاب اللہ العزیز علیم غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو المسیر۔ فاروق اعظم نے ایک گفتگو میں پوچھا کہ میرا ایک دوست ہے جو دمشق میں رہتا ہے، وہ بڑا نیک ہے، تقوی ہے اور پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے، وہ کیسا ہے؟ تو شخص نے فاروق اعظم سے کہا کہ وہ تو فسق اور فجور کی دنیا میں تباہ و برباد ہو گیا، وہ شراب نوشی کرتا ہے، گناہوں کے سمندر میں ڈوب رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ خط لکھو، اور کاتب کو بلا کر کہا کہ فلاں السلام علیکم، میں خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابن خطاب، میں اب تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا، اللہ بڑا زبردست ہے، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور اللہ سزا دینے والا ہے، اور ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ جب یہ خط ان کے دوست کو ملا، وہ خط پڑھ کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اس پر رقت طاری ہو گئی، رونا شروع کر دیا، اس نے گناہوں کی دنیا کو چھوڑا۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ یہ شخص اپنے گناہوں کو چھوڑ چکا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم تمام کو بتانے کے لیے بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارا دوست گناہ کرتا ہے تو تم شیطان کے ساتھی مت بن جاؤ، اس کے لیے دعا کرو، اس کو ترغیب دو، اس کو سمجھاؤ تاکہ وہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ اگر تم اس کے بارے میں کہو گے کہ فلاں شرابی ہے تو اس کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے اور گناہوں پر ضد میں گناہ کرتا ہے۔ تو اگر کوئی دوست ہے تو دوست کا کام یہ ہے کہ اپنے دوست کو گناہوں سے بچائیں، اس کے لیے دعا کریں۔ دوستی کا حق یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ میں نے کئی لوگوں سے سنا کہ نہیں صاحب انہیں پی رہا تھا، میں ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، میں نہیں پیا، انہیں پی رہا تھا۔ میرے بھائی، اگر تم دوست ہو تو تمہارا کام یہ ہے کہ اس کو روکو، اس کو سمجھاؤ۔ نہیں صاحب انہیں قتل کرا، میں خالی ساتھ میں گیا تھا تماشا دیکھنے۔ تمہارا اگر دوست ہے تو حرکت نہیں ہونی چاہیے، یہ دوستی نہیں ہے۔ تم شیطان سے دوستی کر رہے ہو، تم شیطان کی مدد کر رہے ہو۔ اگر تم دوست کے دوست ہو تو حضرت فاروق اعظم نے خط لکھا، سب کے سامنے کہا اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھیں، اور یہ ماہ مبارک ہم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر رو کر دعا کریں۔ قیامت کے دن سب روئیں گے، حشر کے میدان میں سب روئیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے خوف سے اس دنیا میں روتے تھے۔ قیامت کے دن حق ہے، یاد رکھو۔ کوئی اگر آ کر تم سے کہے گا نہیں ہوگی قیامت، ارے پاگل ہے بولنے والا وہ، جس نے خون کے لتھڑے سے ہم کو اپنی ماں کے پیٹ میں رکھا اور 9 مہینے کے بعد ہم کو پیدا کیا اور ہم کو تمام چیزیں دیں، اور ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، دوبارہ ہم کو نہیں زندہ کر سکتا۔
کون کہتا ہے کہ قیامت نہیں ہوگی؟ ہوگی قیامت۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قیامت نہیں ہوگی تو پھر فلسطینی پکار کر کہیں گے کہ انصاف ہونا چاہیے اور قیامت ہوگی۔ جن ظالموں نے مسلمانوں کا خون بہایا، انصاف ہوگا قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو دنیا میں اللہ کے خوف سے روتا ہے اس کو قیامت کے دن رونا نہیں پڑے گا۔ جو آنکھ جس نے گناہ کو نہیں دیکھا اس کو قیامت کے دن رونا نہیں پڑے گا۔ جو آنکھ نیند سے دور ہو کر اللہ کی راہوں کی حفاظت کر رہی تھی وہ آنکھ قیامت کے دن نہیں روئے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث شریف ہے کہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے، جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ اور حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ جب دودھ کسی بکری اور بھینس سے نکل جاتا ہے تو واپس نہیں جا سکتا اس بکری اور بھینس میں، اسی طرح جو آنکھ میں اللہ کے خوف سے آنسو آتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالتا۔ حدیث شریف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور ایک شخص رو رہا ہے۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر پہاڑوں کے برابر اگر کوئی شخص یہاں پر ہوتا جس کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہے تو اس شخص جو آج ایک آنسو بہا رہا ہے اللہ کے خوف سے، اللہ اس کی وجہ سے ان تمام کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رونے والی آنکھیں تلاش کرو، رونے والی آنکھ، اپنی آنکھ کو اللہ کے خوف میں آنسو لانے کی تربیت دو۔ اور کیسے خوف پیدا ہوگا؟ علماء کرام کی صحبت میں بیٹھیے، اہل دل کی صحبت میں بیٹھیے، دین کو سمجھیے، یاد رکھیے اگر ہم صرف کاروبار میں نقصان ہو گیا ہم رونا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہمارے سامنے ہے۔ اور پھر حدیث شریف میں آیا کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء کے لیے جا رہے تھے۔ نکلے جانے کے لیے راستے میں ایک خاتون نظر آئی۔ اس عورت نے پوچھا کہ ابو ہریرہ ہو آپ نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا گناہ ہوا ہے تجھ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ اس نے کہا کہ مجھ سے زنا ہوا ہے اور اس زنا کی وجہ سے ایک بچہ پیدا ہو گیا، میں نے اس بچے کو بھی مار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو ہلاک ہوئی، اس کو بھی ہلاک کیا، اب تیری کوئی مغفرت نہیں۔ وہ چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ میں نے کیا کر دیا، ہمارے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میں نے یہ بات کہہ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اے ابو ہریرہ، کیا تم سورہ زمر کی آیات کو بھول گئے جس میں اللہ نے فرمایا کہ جس نے ایمان لائے، توبہ کیا، اپنے گناہوں کی بھیک اللہ سے مانگی تو اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، تم نے کیا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چیخ مارتے ہیں اور پورے مدینے کو پھرتے ہیں۔ لوگ کہتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ آ کر پوچھتے تم نے اس عورت کو دیکھا؟ تو لوگ ان کو بولتے تھے یہ مجنون ہو گئے۔ خیر وہ عورت ملی، اس کو خوشخبری سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے سورہ زمر کی آیات میں بتایا کہ جو لوگ گناہ کرتے، توبہ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے خالص دل کے ساتھ، تو اللہ ان کے گناہوں کو بخشتا بھی اور ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا۔ وہ عورت چیخ مارتی ہے
اور خوشی میں کہتی ہے کہ میرے پاس ایک باغ ہے، میں اس کو صدقہ کرتی ہوں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک ہمارے درمیان میں ابھی بھی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اور علماء کرام نے بتایا کہ پہلے صاحب قرآن آئے، بعد میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ پہلے صاحب قرآن آئے، اور صاحب قرآن اور قرآن دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین۔ تفسیر ابن جریر کے تعلق سے آپ پڑھیے، کبھی علماء کرام کے زبان سے میں نے سنا کہ اللہ نے جو فرمایا قرآن کریم میں سورۃ المائدہ میں قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین، کہ تمہارے پاس لوگوں، تمہارے پاس نور اور روشن کتاب آ گئی۔ تفسیر ابن جریر آپ نے لکھا کہ وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کتاب مبین قرآن کریم ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے لکھا کہ جس نے نور نبوت کو چھوڑ کر قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کی وہ بھٹک گیا۔ جس نے انوار رسالت کی روشنی میں قرآن کو پڑھا اور عمل کیا وہ راہ ہدایت پا لیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 1500 سال پہلے یہاں بیٹھے بیٹھے تصور کی دنیا میں جائیے کہ 1500 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی وادیوں میں کھڑے ہو کر، مکے کے بازاروں میں کھڑے ہو کر، مکے کی سڑکوں میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے غار میں قرآن کریم کی پہلی آیات کو نازل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اور اس کا اثر کیا ہوا کہ کوئی نہ جنگل باقی تھا، نہ کوئی منگل باقی تھا، نہ کوئی وادی باقی تھی۔ کبھی چھپ کر قرآن کی تلاوت ہو رہی، کبھی کھل کر قرآن کی تلاوت ہو رہی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ دنیا عرب میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ دنیا عرب میں ایک انقلاب برپا ہو گیا، اور پھر یہ پیغام ہر فرد تک، ہر کان تک، ہر گھر تک، قریش کے ہر قبیلے تک پہنچا۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے قرآن کی تلاوت کی، صدیق اکبر آ گئے، سب سے بڑی مکے کی تاجرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آ گئیں، پہلوان عمر آ گئے، حمزہ عبد المطلب آ گئے، شیر خدا علی آ گئے، زید بن حارث آ گئے، صہیب رومی آ گئے، بلال حبشی آ گئے، حبیب عجمی آ گئے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن کریم کا کلام۔ اور پھر اللہ نے قرآن کریم کے بارے میں کیا فرمایا کہ تم تمام جن اور انس مل کر اس طرح کا ایک قرآن بنا کر لاؤ، تم نہیں لا سکو گے، تم تمام جن اور انس مل کر۔ پھر اللہ نے فرمایا تم ایک سورہ بنا کر لاؤ، وہ چیلنج آج بھی برقرار ہے۔ وہ تمام سو کالڈ ریشنلسٹ سے بھی یہ چیلنج باقی ہے، جو سمندر کی خاک میں تہ کو جا کر خاک کو چھان رہے ہیں، جو چاند اور مارس پر اپنا گھر بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ جو چیلنج قرآن نے دیا وہ تم اس چیلنج کا آج تک جواب دے نہیں سکے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور پھر قرآن بے مثل، تو قرآن والے بھی بے مثل۔ اور کیسے علماء کرام نے بتایا کہ سورہ یونس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، کیا فرمائے لوگوں، میں تمہارے درمیان میں اس سے پہلے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ گزار چکا ہوں، کیا تم اتنا ہی نہیں سمجھ سکے؟ علماء کرام نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میرا بچپن دیکھ لو، میری جوانی دیکھ لو، میرا کردار دیکھ لو،
اور علماء کرام نے فرمایا کہ گفتار دیکھ لو، علماء کرام نے فرمایا والضحیٰ کا چہرہ دیکھ لو، واللیل کی زلفیں دیکھ لو، علم نشرہ کا سینہ دیکھ لو، یا ایھا المزمل کی کملی دیکھ لو، یا ایھا المدثر کی چادر دیکھ لو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان کیا کہ بے شک قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ دنیا کی کوئی کتاب کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، اور جو کتاب توریت، انجیل، زبور نازل کی گئی اس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا اس کتاب کی ذمہ داری ہم نے انسانوں کو دی تھی، اس کتاب کی ذمہ داری ہم نے لی ہے محفوظ رکھنے کی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، توریت، زبور، انجیل میں ان ظالموں نے اپنی مرضی کے مطابق ترمیمات کر لیے، قانون میں تبدیلی لا لی، مگر اگر ایک 80 سال کا امام بھی آج اگر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور ایک 20 سال کا حافظ قرآن ہوگا اور امام صاحب سے تلاوت میں کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو وہ 18 سال 20 سال کا حافظ قرآن ان سے کہے گا کہ امام صاحب آپ نے تلاوت میں غلطی کی ہے، یہ صحیح تلاوت ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کو کیا کیا چیزیں بتائی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کریم کا پیغام دیا مکے میں، جو خون کے رشتہ دار تھے وہ خون کے دشمن ہو گئے، جو دوست تھے وہ دشمن ہو گئے، جو گلے ملتے تھے وہ گیلا کرنا شروع کر دیے، جو خون کے رشتہ دار تھے انہوں نے رشتہ داری چھوڑ کر پتھر برسانا شروع کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نہ باپ کا سایہ، نہ استاد، نہ خاندان کا سایہ، بلکہ آپ کا بھی کوئی سایہ نہیں تھا۔ کسی شاعر نے بڑا خوب کہا، سایہ پسند آئے پروردگار کو، سایہ پسند آیا پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک 50 سال عام الحزن، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال، حضرت عبد المطلب کا انتقال، حضرت بلال کو گرم گرم ریت پر لٹا کر تکالیف دی جاتی تھی، صحابہ کرام کو مارا اور پیٹا جاتا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ والضحیٰ میں، اے میرے محبوب، ہم نے تجھے نہ چھوڑا اور نہ ہی ہم آپ سے ناراض ہیں۔ پھر وہیں پر قرآن کریم میں المائدہ میں اللہ نے فرمایا وہ لوگوں سے تیری حفاظت کرے گا، اور پھر علم نشرہ میں اللہ نے فرمایا یعنی تیرے سارے بوجھ تیرے خدا نے اٹھا لیے۔ اب میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے لکھا کہ قرآن بھی شفا ہے، قرآن بھی شفا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، مفسرین نے ترجمہ کیا کہ ہم نے قرآن کو شفا بنا کر اتارا، لہذا قرآن کی تلاوت کرو، ظاہری اور باطنی امراض سے فیض پاؤ۔ میرے آقا شفا بن کر آئے، میرے آقا جس کو ہاتھ لگائے اس کو شفا ہو گئی، جس کو ٹھوکر لگی اس کو شفا مل گئی، لاب دہن لگایا اس کو شفا مل گئی۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں لوگ برتن لے کر آتے تھے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا دست مبارک رکھ دیجئے، اور اس کے بعد جو لوگ بیمار ہوتے وہ پانی پیتے ان کو شفا مل جاتی۔ ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مبارک کو نکال کر پانی میں ڈالتی اور وہ پانی ان لوگوں کو دے دیتی جن کے بچے یا لوگ بیمار ہوتے ہیں، ان کو اللہ شفا دے دیتا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، قرآن کی زیارت۔ جو قرآن کو پڑھتا ہے تو اللہ رسول حدیث ہے کہ لوگوں قرآن کو دیکھ کر پڑھنا عبادت ہے۔ اور وہاں صاحب قرآن کے بارے میں صاحب قرآن نے کیا فرمایا؟ جس نے مجھے دیکھا اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر قرآن بھی شفا کرے گا۔ شافع روزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، قرآن بھی، روزہ بھی ہے۔ حشر کے میدان میں قرآن بھی آئے گا، روزہ بھی آئے گا، اور آ کر عرض کرے گا یا اللہ میں نے اس کو دن بھر بھوکا رکھا۔ قرآن کہے گا پروردگار میں نے اس کو رات بھر جگا کر رکھا، اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ اور وہیں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شفاعت کا دروازہ میں کھولوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پوری قومیں دیگر انبیاءوں کے پاس سے آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گی۔ ہم تمام گناہگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بھیک مانگیں گے، یا رسول اللہ اس آگ سے بچا لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں آیا کہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ اپنی شان کے مطابق فرمائے گا کہ اٹھو میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولو تمہاری بات کو مان لیا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو ہم تمام انشاءاللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہی جنت میں جائیں گے۔ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے اعمال کچھ نہیں ہیں، مجھے کملی والے کی رحمت پر بھروسہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن بھی رحمت ہے، صاحب قرآن بھی رحمت ہے۔ قرآن بھی رحمت ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے قرآن کو شفا اور ایمانداروں کے لیے رحمت بنا کر اتارا ہے۔ تو وہاں پر قرآن میں اللہ یہ بھی فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو علماء کرام نے قرآن کی آیات کے بارے میں کہا وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، اور یہاں پر رحمت للعالمین تمام کے لیے، چاہے مسلمان ہو یا نہیں ہو وہ رحمت للعالمین ہے۔ تو جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے صرف یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہمارا کام ہے، ذمہ داری ہے۔ صرف اس کو گھر کے ایک بہترین مقام پہ کاغذ میں یا پھر اپنے کپڑے میں اس کو لپیٹ کر رکھ دینا اور گھر کو جانے سے پہلے ایک چمہ لے کے چلے گئے، نہیں میرے بھائی، کھول کے پڑھنا ہے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے اگر ایک آیات پڑھ کے جاؤ، ایک عادت بنا لو، اس میں اللہ بہت کرم کرنے والا ہے۔ کیونکہ جو لوگ قرآن سے محبت کرتے ہیں، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ اللہ اس کتاب سے لوگوں کو عروج بھی دے گا اور اللہ اس کتاب سے لوگوں کو زوال بھی دے گا۔ اور جو لوگ اس قرآن کریم سے محبت کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں، ایک تو حدیث شریف میں آیا کہ قرآن اس کے بارے میں آ کر اللہ سے کہے گا یا اللہ تو اس کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن کہے گا اللہ اس کو عزت کے کپڑے پہنا، اللہ اس کو عزت کے کپڑے پہنائے گا۔ قرآن بولے گا اللہ اس کو اور عطا کر، تو اللہ بولے گا تو پڑھ قرآن کو، جتنا تو پڑھے گا اتنا تیرا بلند مقام ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور ہم قرآن کو پڑھیں،
उलमाओं की महफिलों में बैठें, एक आधा घंटा आप निकाल सकते हैं जहां कहीं आपके मुकामी मस्जिद में अगर कोई मौजिज़ मुफस्सिर या उलमाए कराम कुरान की तफसीर बयान करते हैं तो सुने। दुनिया में क्या बाकी रहेगा मेरे भाई, जिसके दिल में कुरान नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो वीरान है, वीरान घर की तरह, वीरान घर की तरह। तो अगर हम कुरान को सीखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, बल्कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में इमाम अहमद बिन हंबल का वाक़या लिख रहे हैं उलूमुद्दीन में कि इमाम अहमद बिन हंबल ने ख्वाब में अल्लाह को देखा और पूछा, या अल्लाह कौन सी इबादत तुझे बहुत बड़ी महबूब नजर आती है, महबूब चीज है? तो अल्लाह ने फरमाया, अहमद कुरान को पढ़ो। इमाम अहमद बिन हंबल ने पूछा, या अल्लाह किस तरह से पढ़ूं, समझ कर पढ़ूं या इसी तिलावत से पढ़ूं? तो बोले जिस तरीके से हो पढ़ो। अहिया उलूमुद्दीन में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम अहमद बिन हंबल के इस वाक़े को लिखा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये माह मुबारक की चंद घड़ियां हमारे पास हैं, हम फलस्तीन के लिए दुआ करें। याद रखिए मेरी इस बात को, ये जो जंग चल रही है, ये जालिम ज़ायनिस्ट लोग ये कोशिश कर सकते हैं कि खुदा ना खास्ता, लाखों बार खुदा ना खास्ता, ये मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये जालिम लोग मस्जिद अक्सा को ताला लगा दिए हैं। ये जालिम इजरायली हुकूमत आज ईद मुबारक का पोस्टर डालती है सोशल मीडिया पे। अरे जालिमों, तुमने 70,000 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। तुमने हमारे इस्लाम की तीसरी मुबारक जगह को तुमने उसको खुफल डाल के रख दिया, उसमें नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। लोग आज गए तो उन पर टीयर गैस फेंक कर, उनको मारकर, गोलियां चलाकर भगा दिया गया। दुआ करो मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस के लिए। याद रखो, अगर किसी मुसलमान के दिल में मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस का नाम आ जाए और तुम्हारा जिस्म हरारत नहीं करे तो फिर तुम कुछ काम के नहीं हो, तुम कुछ काम के नहीं हो। ये ज़ायनिस्ट लोग ये चाहते हैं मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस को नुकसान पहुंचाया जाए। याद रखो मुसलमानों, जो बादशाह हैं, दौलतमंद हैं, याद रखो, अगर आज तुम्हारी जबानें बंद हैं तो उस दिन तुम्हारी जबानें अल्लाह से पुकार कर बोलेंगी कि इख्तिदार पर तुम थे मगर तुमने मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस के लिए मुंह नहीं खोला। अल्लाह तुम्हारे जिस्म को बोलेगा, तुम बोलो इन्होंने क्या किया था, क्या तुम उस दिन से डरते नहीं हो? तुम क्यों डरते इन जालिमों से? अरे ये वो जगह है जहां पर हशर का मैदान होगा। अरे वो जगह है जहां पर मीजान लगाया जाएगा। अरे ये वो जगह है जहां पर हम गुनाहगारों को रसूल रहमत आबे कौसर का जाम इंशाअल्लाह अपने मुबारक हाथों से पिलाएंगे। मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस आलिम इस्लाम को पुकार पुकार कर कह रही है, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों, मुझे बंद कर दिया गया है। तो हम अपनी दुआओं के जरिए मस्जिद अक्सा और फलस्तीन के लिए दुआ करें। ये सिर्फ फलस्तीन का मसला नहीं है, ये मेरे दीन का मसला है, ये इंसाफ का मसला है। और हम कभी भी नहीं भूल सकते, न मस्जिद अक्सा को भूलेंगे, न बैतुल मुक़द्दस को भूलेंगे। अरे ये वो जगह है जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे अंबिया और रसूलों की नमाज में इमामत की। ये वो जगह है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 अंबिया रसूल थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत यह है कि जिसके नाम का सदका तुम और हम खाते हैं, उन्होंने उन सब की इमामत की नमाज में। ये वो जगह है कि जमीन से लेकर अर्श का सफर वहीं से शुरू हुआ था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा को हम नहीं भूलेंगे। ये जालिम ज़ायनिस्ट और ट्रंप, इनकी साजिश एक ही है कि किसी ना किसी तरीके से
مسجد اقصی اور بیت المقدس کو نقصان پہنچایا جائے. سن لو نتنیاہو اور ٹرمپ، اگر مسجد اقصی اور بیت المقدس کے تقدس کو پامال کرنے کی تم ناپاک کوشش کرو گے تو یاد رکھو دنیا کا ایک ایک بچہ کھڑا ہو جائے گا جس کے دل میں اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں گونجتی ہیں. اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کو اس پر کوئی آنچ آنے نہ دیں. یہ ظالم نتنیاہو جہنم کا کتا ہے اور ضرور انشاءاللہ تعالی اللہ اس کا حساب کرے گا. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ تو 150 سال زندہ رہے، تو تڑپے اور تو زندہ رہے. تو کیا جانتا ہے کہ تو نے جو ظلم ڈھایا ہے، 70,000 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ملبے کو اٹھایا جائے گا غزہ کا تو 10 سال لگیں گے ملبے کو اٹھانے کے لیے. سرزمین دکن پر بسنے والے مسلمانوں، سرزمین ہندوستان پر بسنے والے غیور مسلمانوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. فلسطین کے وہ غریب اور مظلوم ہمارے سامنے ہیں کہ ہر بچہ یتیم ہو گیا، ہر بھائی اپنے بھائی کو کھو دیا، ہر بہن اپنے بھائی کو کھو چکی، ہر بیوی بیوہ ہو چکی. میرے بھائی تب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ایمانی جذبہ زندہ ہے. لٹے ہوئے گھروں کے سامنے ملبے گھروں کے گرے ہوئے ہیں، مگر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں دے رہے ہیں. روزہ کھول رہے ہیں، پانی سے روزہ کھول رہے ہیں، کھجور سے روزہ کھول رہے ہیں، جو کچھ ملا روزہ کھول رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار تو ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کی وجہ سے امریکہ اور زائنسٹ، یہ ٹرمپ اور نتنیاہو غزہ کی طرح ایران کو برباد کرنا چاہتے ہیں. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ایران برباد ہو جائے گا تو اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، ترکیہ کی باری آئے گی، پورے عرب ممالک کی باری آئے گی. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ عربوں کا ہو رہا ہے، نقصان عربوں کا ہو رہا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کثرت سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس جنگ کو ختم کر دے، اس جنگ کو ختم کر دے اللہ سبحانہ و تعالی. اور اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو اساس جات ہیں جو عرب ممالک میں ہیں، یہ صدقہ ہے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جس سرزمین پر آقا کے خدم مبارک چلے وہیں پر تو زمین کے نیچے سے اللہ نے اس میں دولت رکھی. آج یہ ظالم لوگ، یہ ٹرمپ نتنیاہو برباد کرنا چاہتی ہیں اور ہم